ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی سورۃ الرعد آیت نمبر 38 سے آنورڈز ہم نے کرنا ہے. ہم نے کل رکوع کمپلیٹ کر لیا تھا آیت نمبر 37 تک، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کافر ہیں، منکرین ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی کا جو عذاب ہے وہ تو بہت زیادہ شدید ہے، اور اللہ کے مقابلے میں انہیں پھر کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہے ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی دیا گیا، جو کہ متقیوں کے لیے ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے سائے، جس کے پھل دائمی ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں. اور جو پھر اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا کہ جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا اہل ایمان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور اہل کتاب بھی. کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل کی گئی، لیکن کچھ گروہ ایسے ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں. وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں، وہ مشرکین مکہ میں سے بھی ہیں، اس دور میں بھی تھے، بعد کے دور میں بھی، اور آج تک ہر دور میں ظاہر ہے انکار کرنے والے اور مخالفت کرنے والے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ کے ذریعے تمام لوگوں کو سمجھایا گیا کہ آپ حکم دے دیں کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کروں گا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا دعوت دینا ہے. تو یہاں پہ ایک جو مین قانون ہے دعویٰ کا وہ بھی بتا دیا گیا، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے عقائد کے معاملے میں. پھر قرآن پاک کی حقانیت کا بیان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ کن کتاب جو کہ عربی زبان میں ہے، جو ایک اب معیار ہے، جس کے علاوہ اب کوئی اور کتاب یا کوئی اور قانون جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ کی طرف اتارا گیا ہے. اگر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، جبکہ علم بھی آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سب کو سمجھایا جا رہا ہے، تو اگر کسی نے ایسی روش اختیار کی کہ کتاب کا علم آ جانے کے بعد کتاب کو چھوڑ کے، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کے لوگوں کی خواہشات کی طرف بھاگا، وہ دنیا کی طرف بھاگا اور لوگوں کے ڈر پالے، ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہا، تو ایسوں کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ہے، نہ ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہے. تو یہاں پہ بھی کلیئر کٹ واضح کر دیا گیا کہ شرک اور کفر اور ہٹ دھرمی کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا. آگے دیکھیں آیت نمبر 38 سے پڑھ رہی ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہر مدت کے لیے ایک تحریر ہے یا لکھی ہوئی ہے ہر مدت جو ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے رسولن کئی رسولوں کو من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وجعلنا اور بنائے ہم نے لہم لیے ان کے ازواجن بیویاں، وذریہ اور ذریت اولاد، زال را را بعض جگہ پہ زال را حمزہ بھی اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ذریت زال را را جیسے ذرات جیسے جو بکھر جاتے ہیں، ذریتن اولاد. وما کانا اور نہیں ہے لرسول کسی رسول کے ان یہ کہ یاتیا لے آئے وہ، یا وہ کے معنوں میں حمزہ تا یا آنا لانا، بھی آیتن کوئی نشانی، الا ما سوائے باذن اللہ اللہ کے اذن کے سوا، لکل لیے ہر اجل، اجل کہتے ہیں کسی مدت کو، کسی ٹائم پیریڈ کو، ڈیوریشن کو، تو ہر مدت کے لیے
کتابن ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی یا ہر ٹائم پیریڈ میں ایک کتاب بھیجی، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی مدت یا ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تفسیر میں اس کی طرف دیکھتے ہیں ڈیٹیلز. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک جو اعتراض تھا کفار کا، اس کا وہاں پہ جواب دیا ہے اس آیت میں. اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو انبیاء کرام اگر ہیں یا جو اس طرح کے یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ، ان کے لیے تو نکاح کرنا یا بال بچوں والا ہونا یہ ان کو زیب نہیں دیتا. یہ تو عام دنیا دار لوگوں کا کام ہے. اللہ والوں کو یا انبیاء کو اس قسم کی چیزوں کی کیا احتیاج ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، انہیں تو تارک دنیا ہونا چاہیے. یہ ایک کانسیپٹ ہے نا، آج بھی آپ دیکھیں لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، کبھی مولویوں کے بارے میں یا کبھی دین والوں کے بارے میں. ایک کانسیپٹ جو بالعموم عوام کا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے یا دین والا ہے تو اس کو تارک دنیا ہونا چاہیے، اس کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہونی چاہیے، یا اس کا جو معاملہ ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نکاح کرنا یا عام دنیا کے کام کرنا یہ کوئی تقویٰ کے خلاف ہے، تو دین والے جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. یہ باتیں اکثر آپ نے بھی فیس کی ہوں گی، جو بھی سوری میں نے بھی کی ہے کہ اچھا تم نے یہ کر لیا، ہاؤ از اٹ پاسبل، آپ لوگ یہ بھی کرتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے لوگوں کا کانسیپٹ کہ پتہ نہیں کوئی تقویٰ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے. حالانکہ ہمارے دین کا کانسیپٹ تو بالکل اس کے الگ ہے نا، کہ آپ نے تارے کی دنیا نہیں ہونا. ربانیت کا کوئی کانسیپٹ ہمارے دین میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو نصارہ کا غلط بنایا ہوا کانسیپٹ ہے نا. تو جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ان کی بیویاں بھی تھیں، وہ نکاح کرتے تھے، ان کی اولاد بھی تھی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے جو زیادہ نکاح کیے تھے اس پر بھی مشرکین و کفار کی طرف سے یہ اعتراضات کیے جاتے تھے، سب دشمنوں کی طرف سے، کہ اور استہزاء بھی کیا جاتا تھا کہ یہ زیادہ نکاح کرتا ہے یا شادیاں کرتا ہے. حالانکہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو جو ظاہر ہے وہ نہیں سمجھتے تھے. اور یہ معاملہ تو آج تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدد ازواج پر جو اعتراض اور جو نکتہ چینی ہے وہ تو آج بھی لوگ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، حکمت کو نہیں سمجھتے کہ کیوں اتنے نکاح کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے تھے. اور جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پھر پازیٹیو اثرات کیسے کیسے ہوئے تھے، اور کتنی اس سے جو ہے اسلام کو بھی تقویت ملی تھی پھیلنے میں. پورے قبیلے مسلمان ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس تھی وہ ایک نمونہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی غلط رسمیں جو رواج پا گئی تھی ان کو توڑ کے بھی دکھانا تھا، اور بہت سی باتوں کو سمجھانے کے لیے بھی پریکٹیکل کر کے دکھانا تھا کہ بیوہ ہے، کوئی ویسے طلاق یافتہ ہے یا کوئی بھی کسی بھی طبقے سے کسی عمر کی، اس سے نکاح کیا جانا چاہیے، کر سکتے ہیں. اور اس کی بلکہ ترغیب بھی دلائی گئی. تو بہرحال یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اسلام میں تو رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. پہلے بھی جو انبیاء بھیجے گئے سب بال بچوں والے تھے، ان کو تو تم مانتے ہو. جس طرح اگر تم جیسا فار ایگزامپل اگر دین ابراہیمی پہ ہو تو ان کی بھی اولاد تھی، ان کی بھی ازواج تھی. تو ایسے اگر تم کس کس کا انکار کرو گے؟ ٹھیک ہے نا، وہ بھی سب انسان تھے، بشر تھے، بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے. اور اسی طرح یہ نبی جو ہے یہ بھی انسان ہے، اس کے بھی بشری تقاضے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی یہ ہے معاملہ کہ ازواج بھی ہیں اور اولاد بھی ہے. تو ان کے یہ جو شبہات تھے یا ان کے جو خیالات تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید نبی جو ہے وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. یہ کیسا، جیسا ایک جگہ پہ بھی آتا ہے نا کہ یہ بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے. تو یہ ان کو یہی سمجھایا گیا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بشر ہی ہیں، انسان ہی ہیں. ان میں بھی بشری تقاضے اور احتیاج ہوتی ہے، اور اسی کے تحت یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ انسان ہوتے ہیں
ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی. تو تم جو یہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، اچھی طرح سے یہ جان لو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کبھی کسی نبی نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. معجزہ کسی نبی کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی تھی جو تم یہ مطالبہ کرتے ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے یہ دکھائے جاتے تھے معجزات، اور یہ ایک ایبلٹی دے دی جاتی تھی. اور انبیاء جو معجزات دکھاتے تھے وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ بھی کوئی فرشتے یا کوئی ماورائی مخلوقات نہیں تھی، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی اپنی طرف سے کوئی ذاتی طاقتیں تھیں. سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسان تھے، نارمل انسان تھے، اور ان کے ساتھ بشری تقاضے بھی تھے. اور جو ان کے پاس کوئی معجزات کی دکھانے کی ایبلٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. ان کے بھی بیوی اور بچے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو کتاب جس پہ تمہیں اعتراض ہوتا ہے یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام انبیاء کو جس دور میں بھیجتے تھے اس کے دور کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہوتی تھیں، کتابیں بھی بھیجی، صحائف بھی بھیجے، اپنے احکامات بھی بھیجے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے. ٹھیک ہے. یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جو بھی وقت ہے یا جو بھی مہلت ہے وہ لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور جس طرح جیسے اگر کسی قوم کو کوئی مہلت دی جا رہی ہے وہ بھی تحریر شدہ ہے کہ کب تک ہوگی، کب تک ان کو موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ویسے بھی کوئی بھی جیسے فرض کریں کسی کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کا وقت اجل آ گیا، تو اب جو کسی کا ٹائم ڈیوریشن تھا اس کی لائف کا وہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ بھی ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے. تو اسی طرح ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہوا ہے. جو اس کا مقررہ وقت ہے اس پر وہ کام یا وہ بات یا وہ چیز ہو کے رہتی ہے. تو تمہارے کہنے سے نہ تو کوئی قیامت جلدی آ جانی ہے، نہ عذاب جلدی آ جانا ہے، نہ تمہارے کہنے سے کوئی معجزات دکھائے جا سکتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو بیسیکلی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور اس کا قادر مطلق ہونا اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک حقیقت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی کتاب جو ہے نا، بیسیکلی کوئی اسکرپچر، کوئی ریٹن چیز، کوئی تحریر، لکھی ہوئی بات. اس سے مراد قوانین بھی ہو سکتے ہیں جو کہ وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہے نا. تو یا تو اس کا ترجمہ کہ ہر دور کے لیے ایک کتاب رہی ہے، یا یہ کہ ہر مدت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جس طرح لوح محفوظ میں کہہ دیں کہ جو تقدیر ہے جیسے انسانوں کی وہ بھی مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، تحریر شدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے بارے میں معاملہ کیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی قدرت کے مطابق ہے. اور وہ کیا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کر دیا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. اور اللہ جو چاہے اسے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے. یمحو محو کر دینا، میم ہا واو، اور شروع میں یا وہ کے معنوں میں ہے. وہ مٹا دیتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ. کس کو؟ ما یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. ویثبت اور وہ ثابت رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے. ثاباتا یا وہ والا عطین والا وہ کے معنوں میں، اور وہ قائم رکھتا ہے. وعنده اور اسی کے پاس ہے کیا ہے؟ ام الکتاب. جو ہے وہ اصل یا جڑ، سما کے لیے بھی یہی آتا ہے. تو اصل یا جو ہے الکتاب، اصل کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اصل سے مراد بھی لوح محفوظ ہی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا ہے جیسا پہلے بتایا نا لکل اجل کتاب، کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ چاہے وہ کوئی مدت ہے، ڈیوریشن ہے، یا ہر دور کے لیے کوئی کتاب ہے. انسان کے مال نامے بھی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس میں آیت میں جو اگلی آیت ہے نا، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. وہ اگر چاہیں تو کچھ مٹا بھی دیتے ہیں، اور وہ اگر چاہیں تو کچھ جو چاہیں اس کو قائم بھی رکھتے ہیں. اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ لوگ اعتراض ایک یہ بھی کرتے تھے نا کہ جو پہلی شریعتی تھیں یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں تھیں، تمہاری جو کتاب ہے اس کی بعض چیزوں کو نگیٹ کر کے دوسری باتیں بتاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ کی شریعت میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، جبکہ شریعت محمدی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں دیت بھی کا بھی کانسیپٹ رکھا گیا، عفو درگزر کا بھی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر دور کے لحاظ سے چونکہ تقاضے مختلف ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ شرعی احکامات جو ہیں وہ مختلف دیتے تھے. بیسکس تو دین کی ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہیں عقائد کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے شرعی احکامات میں تبدیلی ہوتی رہی. اور پھر یہود و نصارہ نے ظاہر اپنی کتابوں میں تبدیلی ایسے کر دی تھی کہ اب ایک فائنل ورڈکٹ دیا جانا ضروری تھا جو کہ اصل احکامات پر مبنی ہو. تو اس پہ جو ان کا اعتراض تھا، ایک تو اس کا جواب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس حکم کو باقی رکھے، کس کو مٹا دے. پھر قرآن مجید کے بھی کچھ ایسے احکامات جس طرح بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کو پہلے ایک طرح سے دیا گیا اور پھر اس میں جو ہے وہ کچھ تبدیلی کر دی گئی، یا ایک حکم کو ختم کر کے پھر دوسرا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا. اس طرح کا نسخ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی اس کی کچھ مثالیں ہمیں مل جاتی. تو یہ ان کا جو اعتراض تھا اس کا ایک تو جواب دیا گیا کہ اللہ کی مرضی پر مبنی ہے نا، انسانوں کی مرضی کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے نہیں ہیں. اس سے مراد آپ اعمال نامے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر یہ محیط ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال نامے میں کسی گناہ کو باقی رکھے نہ رکھے، کسی کا نیک عمل جو اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے ضائع کر دے یا نہ کرے. یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اس سے مراد انسان کی تقدیر بھی ہے obviously، یعنی وہ تو ایک بات ہے، ہم تقدیر کے حوالے سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ. بیسیکلی تو وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا کہ پوری دنیا کائنات میں جو کچھ ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو تقدیر کی اقسام بھی بتائی تھی. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حتمی اٹل آخری فیصلہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جیسے انسان کی پیدائش کس وقت ہونی ہے، کس جگہ پر ہونی ہے، کون سے اس کے والدین ہوں گے، پھر اس کی موت کا وقت کب ہوگا، کہاں آئے گی موت، کس طرح سے آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں، زندگی موت وغیرہ، اور اس کے حوالے سے کوئی چیزیں تبدیل ہو نہیں سکتی. کوئی یہ نہیں چاہ کے بھی یہ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں والدین کے گھر پیدا ہو جاؤں. ٹھیک ہے. کوئی اپنی موت کو روک نہیں سکتا. تو اس کو تقدیر غیر معلق بھی کہتے ہیں. اور ایک دوسری ہوتی ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کہہ لیں کہ کنڈیشنل تقدیر، یعنی اس کا تعلق انسان کی نیکیوں سے، اس کی دعاؤں سے، اس کے نیک اعمال سے ہوتا ہے. کہ جیسا ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھ چکے ہیں ایسی احادیث کے دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور انسان کے نیک اعمال جو ہیں اس سے اس کی تقدیر میں تبدیلی آتی. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ صلہ رحمی کے حوالے سے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اب وہ کیا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لکھا تو اس کے لیے یہ فیصلہ گیا، لیکن یہ دعائیں اس طرح کی کرے گا یا یہ اعمال اس طرح کے کرے گا کہ پھر اس کا یہ فیصلہ تبدیل ہو کے اس طرح سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس کو جو ہے وہ غیر معلق کہتے ہیں. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ شو بھی کر دیا ہے. مبرم، جس کو محکم بھی کہتے ہیں، نہ بدلی جانے والی تقدیر.
ٹھیک ہے، یہ گرین سا جو ہائی لائٹ ہوا ہے نا. اور غیر مبرم تقدیر معلق جو بدلی جانے والی تقدیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقدیر کی دو مین اقسام جو ہے نا وہ تو یہی بتائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ علماء نے آگے سے اس کی پھر سب کیٹیگریز بھی بتائی ہیں، جیسے تقدیر عمری جو کہ مطلب ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے نا کہ کتنی اس کی عمر ہوگی. پھر تقدیر سالانہ بھی کہتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر میں جو طے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یومیہ کے تقدیر یومیہ بھی کہ ڈیلی جو یعنی جو کام ہو پھر جب ان کا حکم دے دیا جاتا ہے اس طریقے سے وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے. تو یہ تقدیر کے حوالے سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو عموماً کنفیوژن رہتی ہے. تقدیر کو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی کا جو علم ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ بس میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا یا میں تو بیٹھا رہوں آرام سے اور جتنا میری تقدیر میں مال ہے یا رزق ہے وہ مجھے مل ہی جائے گا، یہ غلط ہے. یعنی انسان کو نہ تو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ بالکل ایسا پیدا کیا گیا کہ اس میں کسی چیز کی یعنی بالکل اس کو مجبور بھی نہیں پیدا کیا گیا اور بہت زیادہ مختار بھی نہیں بنایا گیا انسان کو. تو انسان جو ہے وہ کچھ چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، کچھ چیزوں پر اس کا اختیار نہیں ہے. جو تھا نا ایک دفعہ کی تقدیر کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقدیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی تھی، پھر انہوں نے فرمایا کہ دوسری بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا وہ تو میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ بس یہی ہے تقدیر کا معاملہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر تمہیں اختیار ہے، اس سے تم اپنی تقدیر میں تبدیلی لا سکتے ہو، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کو تم نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے، اب آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دیکھیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، یعنی تقدیر کو نہیں کوئی چیز بدل سکتی ماں سوائے دعا کے. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کی تقدیر میں فیصلہ کیا جانے والا ہے، لیکن یہ جب دعا اتنی کرے گا تو وہ فیصلہ تبدیل ہو کے اس طرح سے ہو جائے گا، تاکہ انسان کو دعا کی بھی تربیت ملے اور ان کو دعاؤں کی اہمیت بھی سمجھائی جائے. پھر اس میں آگے یہ بھی آتا ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، یعنی نیکی کے علاوہ عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا تھا، اور تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے اور عمر میں صرف نیکی ہی اضافہ کرتی ہے. مسند احمد کی حدیث. پھر صلہ رحمی کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ریسنٹلی پڑھا ہے کہ صلہ رحمی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. ایک اور میں آتا ہے کہ صدقہ دینے اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتے ہیں اور بری موت سے بچاتے ہیں اور برائیوں کو بھی دور فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں ہمارا دین یہ سمجھاتا ہے کہ انسان نہ تو یہ کہ تقدیر کو کوسنے لگ جائے بیٹھ کے، اور نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن چیزوں پہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اس پہ انسان نے ظاہر ہے اپنی ایفرٹس کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے. جو چیزیں نہیں انسان بدل سکتا، جو کچھ ہو گیا قدر اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کی لکھی تقدیر، وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کو مٹا دیں، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا مٹایا جانا ہے نا. یہ جو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ جو تقدیر معلق ہے نا اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یا غیر مبرم کے بارے میں جس میں تبدیلی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مٹا دے، ٹھیک ہے، اور چاہے تو اس کو باقی رکھے. تو یہ پھر غیر مبرم ہوگی، یعنی کہ جس کو اللہ نے ویسے ہی رکھنا ہے، اس کو نہیں تبدیلی اس میں ہونی. ٹھیک ہے. پھر ایک حدیث کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اوپر سے تقدیر اتر رہی ہوتی ہے اور نیچے سے دعا اوپر جا رہی ہوتی ہے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. تو اگر تو دعا بہت پاورفل ہوگی تو وہ اوپر پہنچ جاتی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے، اور اگر دعا جو ہے وہ کمزور ٹوٹی پھوٹی ہوگی تو پھر وہ جو تقدیر کا فیصلہ اتر رہا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی سمجھانے کے لیے کانسیپٹ دیا گیا کہ دعا جو ہے اس کو
کوئی ہلکی یا غیر اہم چیز نہ سمجھیں اور دعائیں ضرور کریں اپنے لیے. تو مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بتایا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تقدیر بدل جاتی ہے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ تقدیر اور دعا میں آپس میں اس طریقے سے جھگڑا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کرنے سے پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی فائدہ نہیں دعا کا، جو ہے ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ اصل میں تقدیر کے کانسیپٹ کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا. جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کا اختیار دیا ہے، آزمائش جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ عمل کا اختیار بھی ہوتا ہے نا، ورنہ تو آزمائش ہی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، تو پھر ہی اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہے نا. اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کیا عمل کرتا ہے. اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی زندگی میں، کچھ اچھا ہوتا ہے، کوئی کامیابی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے. تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا انسان کی آزمائش، اور یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اب اس میں اگر کوئی واویلا کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، رونا دھونا ڈال دیتا ہے تقدیر کا کہ میرے ساتھ تو یہ کیوں ہوا اور ایسے ہی ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، معاذ اللہ دعائیں نہیں سنتے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. اور یا یہ کہنا کہ جی فلاں کو کیوں ایسے مل گیا، مجھے اتنے پیسے کیوں نہیں ملے، اس کی شکل ایسی کیوں ہے، میری ایسی کیوں نہیں ہے، اس کے پاس ایسی اولاد ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی اولاد کو یہ مل گیا مجھے کیوں نہ ملا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والی بات ہے نا. تو انسان جو ہے وہ اپنے عمل سے اپنی اس جو تقدیر جو معلق ہے، جس میں تبدیلی ممکن ہے، جو کہ کنڈیشنل آپ کہہ لیں، جو دعاؤں کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، اس کو بدل سکتا ہے انسان. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہے کہ یہ انسان اس طرح سے دعائیں کرے گا، یہ اس طرح سے صلہ رحمی کرے گا، یہ اس طرح کے نیک اعمال کرے گا. تو اس کے لیے جو یہ معاملات کیے جا رہے تھے، کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ اس کے لیے تھا تو وہ تبدیل کر دیا گیا، جو کہ ویسے اس کی بدبختی کا تھا، لیکن اس کو اس کی خوش بختی میں تبدیل کر دیا جائے. تو بلکہ صحابہ کرام سے تو دعا بھی ملتی ہے کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اہل سعادت میں لکھا ہوا ہے، خوش بختوں میں، تو اس کو باقی رکھ. اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل سعادتی فثبتنی، اس کو باقی رکھ، اس کو ثابت رکھ. اور اگر تو نے مجھے اہل شقاوت میں لکھا ہوا ہے، جو بدبخت لوگ ہیں، تو اس کو یا اللہ تو مٹا دے، تو اس کو محو کر دے. تو صحابہ کرام تو دعائیں بھی یہ مانگا کرتے تھے. تو اس سے یہ جو ہے نا، مطلب اس طرح سے یہ تقدیر کا کانسیپٹ کلیئر کیا گیا یہاں پہ کہ ام الکتاب اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. انسان کے ہاتھ میں کیا رکھا گیا ہے؟ اس کی کوشش، اس کی ایفرٹس، اس کی نیت کر کے پھر آگے اعمال کرنا. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان پھر وہ اعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، کرتا ہے تو کتنی ایفرٹ کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا. اللہ چاہے جس حکم کو باقی رکھے، جس کو چاہے ختم کر دے. یعنی اگر آپ اس کو کتابوں یا شریعت کے حوالے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو کسی کی تقدیر لکھی ہے اس میں محو اور اسبات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسان کے اگر آپ اعمال نامے دیکھ لیں، اس میں انسان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور کس کو مٹا دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ظاہر مرضی اور اسی کی مشیت پر ہے. دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے تو اس کو بالکل مٹا دے، تو اس کو ختم کر دے، تو مجھ پہ اپنا رحم فرما. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے یہ کوشش ہی ہوتی ہے نا انسان کی. پھر صدقہ خیرات انسان کرتا ہے اپنے اعمال نامے کو بھی صاف کرنے کے لیے، جس طرح یہ کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تقدیر کا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسباب کی تاثیر جس طرح سے باقی رکھے اور جس طرح سے محو کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کی تاثیر کو ختم کر دیا، آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ
ہو گیا تھا، عذاب کے آثار بھی آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے رو دھو کے استغفار کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ عذاب کا فیصلہ ٹال دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ اس طریقے سے ایگزامپلس دیکھیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. تو وہ لکھا گیا تھا عذاب کا فیصلہ، وہ آ رہا تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے گڑ گڑا کے سب نے اکٹھے ہو کے دعائیں کی یونس علیہ السلام کی قوم نے کہ وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ پہلے سے ہی تھا نا کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہوگا اور یہ دعائیں کریں گے اور پھر ہم سے یہ فیصلہ ٹال دیا جائے، کیونکہ اللہ کے علم سے تو کچھ بھی باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ تقدیر کو اللہ کے علم کے حوالے سے دیکھیں اور اس کی اس اقسام کے حوالے سے دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پھر لیلۃ القدر میں بھی دعائیں کرنی چاہیے، پورے سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے. ویسے بھی ہمیں کہا گیا کہ صبح اور شام کی دعائیں ضرور پڑھیں اور ہر وقت ہی دعا کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تاکہ جو انسان کے گناہ لکھے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے، جو انسان کی کوئی بدبختی لکھی گئی ہے وہ ٹل جائے، کوئی آنے والی مصیبت ٹل جائے، کوئی نعمت کا زوال اگر ہونا تھا تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لے، کوئی بری تقدیر، کوئی برا فیصلہ ہونا تھی تو ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں نا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ٹھیک ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ دعائیں پڑھا کریں، صبح شام پڑھا کریں، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پہ غور کرتے ہوئے. آج تو جو نا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے پناہ مانگتی ہوں اور تیری عافیت کے بدل جانے سے پناہ مانگتی ہوں، تیری ناراضگی سے، تیری سختی سے پناہ مانگتی ہوں. تو یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں ان دعاؤں کے، اور اتنی جامع دعائیں ہیں نا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو یہ پڑھنی چاہیے. اللہ کے پاس ام الکتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تبدیل کر دے، جس کو چاہے لکھ دے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر مبنی ہے. اب کوئی یہ کہ ماں کے پیٹ میں ہی جب عمر لکھ دی گئی ہے تو پھر اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا یہی ہوگا کہ یہ اس کی عمر ہے جو اس وقت لکھی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ صلہ رحمی کرے گا، یہ ایسی ایسی نیکیاں کرے گا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ کے فیصلوں کو تو کوئی روک نہیں نہ سکتا. تو یہ بار بار ان کے کانسیپٹ کلیئر کیے جا رہے ہیں کہ اصل میں تو اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دعاؤں کا جو ہتھیار ہے نا اس کو تھامے رکھیں، کبھی مایوس ہو کے دعا کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا کہ دعاؤں کی قبولیت کی بھی جو ہے وہ مختلف درجے ہیں، یا آپ ان کو اقسام کہہ لیں کہ جس طریقے سے انسان کی دعائیں قبول، کبھی تو فوری قبول ہو جاتی ہیں ایز اٹ از، کبھی اس کے بدلے میں کوئی انسان کی بلا یا مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس کو آخرت کے حوالے سے سٹور کر دیا جاتا ہے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ آخرت میں جب انسان اجر دیکھے گا ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہے گا کاش کوئی بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی، مجھے اتنا اس کا اجر مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آخرت کے اوپر جب نظر رکھے نا تو پھر انسان دعائیں کرنے سے رکتا نہیں ہے، اور کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، دعائیں کرتے رہیں. اور دعا ظاہر ہے ایک اس کا ریوارڈ تو اپنی جگہ ہے نا، دعا بھی ایک طرح کی عبادت ہے. تو دعا کرنی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آگے دیکھیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. جس عذاب کی ہم ان کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں عذاب دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارا کام. وَإِمَّا، اور اگر ہم دکھا دیں جو نُرِيَنَّ کا ہم دکھا دیں جو، اور اگر جو نُرِيَنَّ کا ہم دکھا دیں ہم ضرور آپ کو. نون آتین والا ہم کے معنوں میں، را حمزہ یا رویت والا اس کا روٹ ورڈ ہے. نون مشدد جو ہے نون تاکیدی ہے بیچ میں، اور کا جو ہے آپ یا تم کے معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور اگر جو
ہم ضرور دکھا دیں آپ کو بعد الذی بعض وہ جو نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے. نون ہم کے معنوں میں، واو عین دال وعدہ، اور ہم جو ہے ان کو، یعنی جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. او یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو. نون ہم کے معنوں میں، توفا کا روٹ ورڈ واو فا یا، ٹھیک ہے، پورا کرنا. اور اس کو بھی آپ پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ فوت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، کس کس معنوں میں کس طرح سے آتا ہے. نون تاکیدی ہے، بیچ میں نون مشدد، اور کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا ہم فوت کر لیں آپ کو. انما تو بے شک، علیہ کا آپ کے ذمے ہے، البلاغ پہنچانا، بالام اور غین، ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. وَعَلَيْنَا اور اوپر ہمارے، علا اور نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، علا اوپر کے لیے، الحساب حساب. اب یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور اصل میں تو جو انکار کرنے والے، جو کافر، جو مشرکین، جو دشمن، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس نبی کا کام صرف پہنچانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ کا وعدہ آئے گا، جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے، کیونکہ یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ اچھا تم ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، تو وہ آ کیوں نہیں جاتا عذاب؟ ہم تو نہیں مانتے تمہاری بات، لے آؤ پھر اس عذاب کو، آتا کیوں نہیں؟ جیسا پہلے بھی آپ پڑھ چکے نا، کہتے تھے اچھا آسمان کا ٹکڑا ہمارے پہ گرا دو، ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت آپ نے دینی ہے، آپ یہ کام کرتے جائیں. یہ جو منکرین اور دشمن دین ہے، ان سے نبٹنا، ان کا حساب لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے لکھا گیا ہے، تو وہ ان پر آ کر بھی رہے گا، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان پر آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے اوپر آئے. یعنی کچھ حساب کی زندگی میں بھی ان کے اوپر آ سکتا ہے، اور جیسا کہ ہوا غزوات کی صورت میں، ان کو شکست ملنے کی صورت میں، اور جس طریقے سے قحط بھی آیا، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوا مختلف طریقوں سے، ٹھیک ہے. تو ان کی تو شکست ہی ہوتی رہی نا. اور اس کے علاوہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے، تو اس کے بعد بھی اسلام تو پھیلتا رہا، اور جو جتنے بھی اسلام کے مخالف لوگ تھے ان کی شامت ہی آتی رہی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ آپ صرف ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے، جیسے سورۃ الغاشیہ میں بھی آتا ہے نا، لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ تو نہیں بنا کے بھیجے گے. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے، اور آپ اس کو اس چیز پہ احساس بھی تھا، اور آپ پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں آ جاتے دین کی طرف. تو وہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں، یہ جس طریقے سے بھی آپ اعتراضات کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو روکتے ہیں، ان کو کرنے دیں. وہ علینا الحساب، اور ہمارے اوپر ہے ان کا حساب لینا. سورۃ الغاشیہ میں بھی جیسا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، کہ ہماری طرف ہی انہوں نے آنا ہے لوٹ کے، اور ہمارے اوپر ہی پھر ان کا حساب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، جو اہل ایمان تھے ان کو تسلی دی گئی، اور یہ جو کافر و مخالفین تھے ان کو وارننگ دی گئی کہ تم بچ نہیں سکو گے. تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی نہیں آ رہا عذاب، تو کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر سب کے لیے نصیحت ہے، جو دائی ہیں ان کے لیے بھی، یعنی دعویٰ کا کام کرنے والے، ان کے لیے بھی نصیحت ہے، جو دین پڑھ رہے ہیں، سیکھ لے ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنا کام کرتے رہیں. جو اللہ کی راہ کی طرف اگر آپ بلا رہے ہیں، اللہ کا احکامات میں سے کچھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو لوگوں کی باتوں، ان کے رویوں، ان کے استہزاء پر دل چھوٹا نہیں کرنا، کام نہیں چھوڑنا، نہ کسی غم میں ایسے مبتلا ہو جانا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے تو ایسی مخالفت کر دی. نہیں لوگ مان رہے تو مایوس بھی نہیں ہونا. کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے نا. ہمارا کام کیا ہے؟ بلاغ، پہنچا دینا. ٹھیک ہے نا.
اور یہ بھی کبھی نہ سوچیں کہ فائدہ تو کوئی ہے نہیں، یہ تو بس ایک ہی بندہ ہے یا دو ہی بندے ہیں جو بات سن رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو تجوید کی کلاس میں ایسا ہوا جب there were just 2 students، اور اس میں بھی ہم نے کلاس لی، تو انسان کو ٹائم ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت لگا رہے ہیں اور آگے لوگ جو ہیں وہ نہیں آ رہے۔ سم ٹائمز رمضان میں ایسا ہوتا تھا کہ آہستہ 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 آپ لوگوں کی اٹینڈنس جو ہے بہت کم ہوتی جاتی ہے۔ وہ اب چیز انسان کو ڈس اپوائنٹنگ بھی لگے تو بھی آپ نے اپنا کام کرتے جانا ہے۔ کسی ایک نے بھی سن لیا، کسی ایک نے بھی آپ کی بات سن کے اس سے کچھ سیکھ لیا، عمل کر لیا، تو آپ کا حصہ تو پڑ گیا نا۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، مخالفتیں تو ہوتی رہیں، مذاق اڑانے والے بھی مذاق اڑاتے رہے۔ تو آپ اگر دین کی طرف بلا رہے ہیں یا آپ دین کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے یا آپ کو روکتے ہیں، آپ نے رکنا نہیں ہے۔ بس یہ سوچ لیں کہ اللہ کا کام میں کر رہا ہوں، میں نے اللہ کے کام کو کیے جانا ہے۔ اب اس میں جس طرح کی بھی مشکلات ہیں، چاہے وہ لوگوں کی طرف سے میری آزمائش ہو رہی ہے، چاہے میری زندگی کے حالات ایسے بدل رہے ہیں، کوئی مشکل آ رہی ہے، کچھ بھی ہے، میں نے بلاغ پہنچانے والا کام کرتے جانا ہے۔ اور میں نے کسی کے اوپر داروغہ نہیں بننا کہ اب میں زبردستی بندوق لے کے اس کے اوپر سر پہ کھڑے ہو جاؤں کہ یہ مانے تو ہی بات ہے، یا نہیں مانے گا تو ہم یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کیوں نہیں مان رہا، یا ہم کہہ کہ اچھا چھوڑو انہوں نے تو کبھی ہدایت پر نہیں آنا۔ نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لوگوں کو راہ پہ لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے جس کا جو عمل ہے اس کے مطابق، لیکن اس کی وجہ سے ہم تو ڈسارٹ ہو کے نہ بیٹھ جائیں نا۔ آپ کو بھی اگر کوئی ایسی بات کبھی لگتی ہے کسی کی جو آپ کو پریشان کن ہو جاتی ہے کہ میں تو دین پہ اللہ کے عمل کر رہی ہوں، یہ اس طریقے سے مجھے کسی نے کہہ دیا اور مجھے اس طرح سے میرا مذاق اڑا دیا یا مجھے اس طرح سے ڈسارٹ کیا کسی نے، تو نہیں، کوئی بالکل جہاں پہ دین پہ چلنے اور عمل کرنے کا یا دین کی دعوت دینے کا کام ہے نا، اس میں لوگوں کو تو اور ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو اللہ کے اوپر ہی نظر ہونی چاہیے۔ ہاں، حکمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ آپ یہ کام کرتے رہیں۔ پھر آگے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہی بات ایکسپلین کرنے کے لیے کہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا دین ہے وہ تو پھیلتا جا رہا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کی طرف آ رہے ہیں، اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نگران نہیں ہے، وہ فوری حساب لے لینے والا ہے۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، وہ دیکھتی، را حمزہ یا، انا، بے شک ہم، انا اور نا سے مل کے بنا ہے، نقتل اردا، ہم آتے ہیں زمین پہ، یا ہم آ رہے ہیں، نون ہم کے لیے، حمزہ تا یا آنا، الاردا زمین کو، ننقصها ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، نون قاف صاد جس کا مطلب ہوتا ہے کمی، نقص کہتے ہیں نا اردو میں بھی۔ پہلا نون جو ہے وہ ہم کا ہے، دوسرا نون روٹ کا ہے، اور ہا سے مراد زمین ہے، یہ زمین کے لیے یہ ضمیر علی۔ ننقصها ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافها اس کے اطراف سے، یعنی اس کی چاروں طرف سے، تو اطرافا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم فیصلہ، لا نہیں، معقبہ کوئی لوٹانے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، پیچھے جانے والا، نظر ثانی کرنے والا، عین قاف با پیچھے کے لیے آتا ہے نا، تو معقب جیسے نگران کے لیے آتا ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے پیچھے جانے والا تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پہ تو کوئی نگران نہیں ہے، لی حکم ہی، اس کے حکم کے، یعنی اس کے حکم پہ کوئی نگران نہیں ہے۔ وہ ہوا، اور وہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، سین را اور عین سرت سے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ کیا ان کافروں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کفر کی سرزمین کس طریقے سے کم کیے جا رہے ہیں، سکیڑے جا رہے ہیں، اور اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اور اسلام جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، کفر کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے دین کو غالب کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور ان کے اوپر جو ان کا جیسے کہنے کہ عرصہ حیات ان کا تنگ ہو رہا ہے، اور ان کی مرضی کے خلاف اسلام کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہے ہیں، فتح دے رہے ہیں، تمام اہل ایمان کی بھی فتح ہو رہی ہے، تو کیا یہ ان کو نظر نہیں آتی؟ یہ جو نا انا نقتل الارض ننکسھا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم اس کو کم کر رہے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوتا ہے نا۔ اہل ایمان اگر فتح پا رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، تو اللہ ہی کی مرضی سے نا، اس لیے یہ کہا گیا نقتل الارض، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہی نسبت کی ہے اس کی کہ ہم اس کو گھٹا رہے ہیں، یعنی کفر کی زمین کو گھٹا رہے ہیں، اور اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، اور کفار کا جو غلبہ ہے اور کفر کا وہ ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ تو اٹل ہے، وہ تو ہو کے رہتا ہے، کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں اللہ کے فیصلے کو تو روکنے والا کوئی ہے نہیں نا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، وہ حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہیں جا سکتا، پیچھے جا کے اس کی نگرانی کرے یا اس کے حکم کو تبدیل کر دے، معاذ اللہ، یہ کسی کی قوت یا طاقت ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ مت سمجھو کہ تم اس قسم کی حرکتیں کر کے شاید اللہ کی پکڑ سے باہر ہو یا اللہ کی سزا سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہی ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ جو ننقصھا والی جو بات ہے، اس کو جغرافیائی لحاظ سے بھی علماء اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس سے زمین کی جغرافیائی تبدیلی بھی مراد ہے، کہ زمین جب شروع میں بنی تھی اور اب جو زمین ہے اس کا اگر آپ قطر، اس کا ڈائمیٹر، اس کا حجم اگر دیکھیں تو اس میں کمی آ چکی ہے، یعنی کناروں سے جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ زمین پوری اس طریقے سے راؤنڈ نہیں ہے، ایسے تھوڑی لائک اوول شیپ میں ہے۔ تو اس کو یعنی جغرافیائی لحاظ سے مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، لیکن اس آیت کو اگر کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو اس کی اصل اس کا مفہوم پہلے یہی بنتا ہے کہ جو تم لوگ مطالبات کرتے ہو یا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہاری مرضی سے فیصلے کیے جائیں گے اس دنیا میں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پورا کانٹیکسٹ آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ کیا ان کے مطالبات تھے، کیا وہ چاہتے تھے، کیا وہ باتیں کرتے تھے، ضد ہٹ درمی دکھاتے تھے اور پھر اپنی مرضی کی باتیں منوانا چاہتے، تو ان کو یہ سارا سمجھا کے یہ بتایا گیا کہ اسلام تو اس طریقے سے پھیل رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آج کل جیسا آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگ آ کے مختلف آیات کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ جو جغرافیائی لحاظ سے اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ بھی اس کا ایک سیکنڈ مفہوم ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے زمین کو کی جو کنارے ہیں ان کی، یعنی اگر اس کا جو حجم ہے زمین کا پہلے بہت زیادہ تھا اب کم ہو رہا ہے، اس سے جو آپ کہہ لیں کہ ویسے بھی جو فاصلے سمٹ رہے ہیں، یعنی اب گلوبل ولیج ہو گئی ہے دنیا، یہ بھی اس سے مراد ہے، ظاہر ہے کہ اب تو اس طریقے سے ڈسٹینسز نہیں رہے ہیں، کسی سے بات کرنا ہے، کسی کو پیغام دینا ہے، کسی ملک یا کسی ملک کے لوگوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے، تو ہر چیز آپ کی ٹپس پر ہے، بہرحال وہ ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں، اس کا یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کفر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو یہ فاصلے سمٹے ہیں اس کی وجہ سے بھی تو اسلام کو پھیلنے میں کتنی تقویت ملی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم کتنا زیادہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نان مسلم جو ہیں وہ پڑھ کے اور سمجھ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی جس میں کوئی کسی نے یہ کہا اسی آیت کے بارے میں کہ ہمارے جو علماء ہیں سب نے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کفر کی زمین گھٹ رہی ہے، اسلام کی بڑھ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو بنتا ہی نہیں، یعنی وہ اس کو صرف جو ہے نا جغرافیائی لحاظ سے ہی اس کی ایکسپلینیشن دے رہے تھے۔ حالانکہ اگر آپ آیت کو بالکل کانٹیکس سے نکال کے کریں گے تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کانٹیکس میں چلیں اور پیچھے بھی اور آگے بھی جو آیات آ رہی ہیں تو وہ مفہوم بالکل صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے میں بات صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ جو اتنے ہمارے یہ جید علماء اور مفسرین جنہوں نے یہ تفاسیر لکھی ہیں اتنی محنت
کر کے آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد تھی اور انہوں نے بھی بہت تحقیق کے بعد یہ باتیں لکھی ہیں. تو کوئی ایسی کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے بالکل ہی اس کو نیگیٹ کر دے. آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں اس کے ایک یہ انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن بالکل یہ کہہ دینا کہ نہیں انہوں نے تو بالکل ہی غلط تفسیر کی ہے اور یہ ادھر بنتی ہی نہیں ہے، دیٹ از رانگ. تو اپنا جو ہے نا یعنی میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں، جو کہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ایک بیلنسڈ رویہ رکھا کریں. بہت زیادہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ لوگ تھے چنے ہوئے لوگ تھے. اب چاہیے مودودی صاحب ہیں، ابن کثیر ہیں رحم اللہ علیہ، اور بھی بہت سے، تو اللہ کی رحمتیں تھیں ان پہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی. تو اس طریقے سے ان کی تکریم نہ کرنا یا اس طریقے سے ان کے بارے میں بات کرنا، ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادب، لحاظ، تکریم یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کسی کو نگیٹ نہیں کرنا. دونوں مفہوم، کئی آیات ایسی ہیں جس میں دونوں طرح کے مفہوم بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ بیلنس رویہ اپنے ذہن میں رکھیں. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل تدبیر تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے. وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر نفس کیا کچھ کر رہا ہے، اور جلد ہی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. وقد اور یقیناً مکر الذین مکر کیا، چالیں چلی، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو آپ سے پہلے تھے، فللہ تو لیے اللہ کے ہے، المکر جمیعا تدبیر ساری کی ساری. جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ آئے گا مکر تو تدبیر ہم کریں گے اس کا ترجمہ ظاہر ہے تعظیم و تکریم کے لیے، اور جب لوگوں کے لیے آئے گا تو چال، کیونکہ چال جو ہے وہ ظاہر ہماری زبان میں نیگیٹو معنوں میں آتا ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کمائی کرتا ہے، کل نفس ہر نفس. تکسب میں تا تم والا نہیں ہے، یہ مونس کی تا ہے کیونکہ آگے نفس کا ذکر آ رہا ہے. نفس جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے. وہ سیعلم اور انقریب وہ جان لیں گے، سین انقریب یا وہ کے معنوں میں عین لام میم جاننا. کون جان لیں گے؟ الکفار کفار، لمن کس کے لیے ہے، عقبت دار گھر آخرت کا. ٹھیک ہے، یا انجام آخرت کا. دار جو ہے وہ گھر کا کہتے ہیں، اور آخرت جو ہے وہ عقبہ جو ہے وہ پیچھے آنا یا انجام ہونا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ پہلی بھی جو قومیں ہیں وہ اپنے اپنے دور میں انبیاء کی مخالفت کرتی تھیں، حق کی دعوت کو روکنے سے یا اللہ کے دین کو پھیلنے سے وہ روکنے کے لیے ہر طرح کی چالیں چلتی رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ رہی. ہوتا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تھی، جو اللہ کو منظور ہوتا تھا. اللہ نے اگر کوئی تقدیر کسی کے لیے لکھی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتے ہیں اس کو تو توڑنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے ہی سب تدبیریں ہیں، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی چالیں بالکل ہی بیکار ہیں. اور یہ بھی جو آپ کے دور میں بھی اب جو یہ منکرین ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یعنی کس کا کیا انجام ہوگا اور کس کے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. یہ اسلام کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے چالیں چل رہے ہیں، وہ بھی سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوگی وہ پھر ان کو بھی پتہ چل جائے گی کہ کیا کون جو ہے وہ اصل کامیاب ہوتا ہے. اور اللہ کو ہر انسان کے بارے میں بخوبی علم ہے کہ کوئی جان کیا کمائی کر رہی ہے. اور یہ کفار اچھی طرح سے جان لیں گے جب آخرت آئے گی نا. ابھی تو یہ انکار کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، یہ آخرت کا انجام کس کے لیے کس طرح کا ہے، کون کامیاب ہوگا اور کون جو ہے وہ ناکام ہوگا. تو یہاں پہ ونس اگین پھر وہی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا بیان ہے، اور جن کو یہ بتایا گیا کہ تم جو مرضی چالیں چل لو، اللہ کی تدبیر کے سامنے تمہاری چالیں سب ناکام ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا آیا ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کی مدد کی ہے، اور مکر کرنے والوں نے اپنے مکر کا برا مزہ چکھا ہے، سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے.
ہے، تو اب بھی کر لو جو تم نے چالیں کرنی ہے، اس ہر تمہاری چال کا توڑ ہے اللہ کے پاس، اصل تدبیر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی کمائی سے واقف ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، اس پہ بھی ذرا غور کریں نا۔ لیکن ہم تو کوئی کام کر کے یاد ہی نہیں رکھتے نا، ہمیں تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے نیک اعمال کر چکے ہیں، کتنی برائیاں کر کے، یا کیسی کیسی کوتاہیاں یا گناہ ہیں ہمارے اعمال نامے میں۔ اللہ معاف کرے، اگر پتہ چل جائے نا ہمیں کہ ہمارا پلڑا تو بہت ہلکا ہے، تو پھر ہم کس طرح کوشش نہیں کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کی۔ لیکن چونکہ ظاہر ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم اتنی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں کہ ہم اگر غلط کر کے بھول گئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی علم میں وہ نہیں ہے، معاذ اللہ ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے تو ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ سب لکھا جا رہا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ کے علم کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے اعمال پر، اپنے جو بھی اس دنیا کی کمائیاں ہیں اس کے اوپر ہم نظر ضرور رکھیں اور اس کے بارے میں سوچا ضرور کریں کہ پتہ نہیں ہمارا کس طرح کا اعمال نامہ آگے جا رہا ہے۔ تو اسی لیے استغفار ہر وقت کرتے رہیں، کبھی بھی یہ سوچ کر مت بیٹھ جائیں کہ بس اب تو میں نے بہت کر لیا ہے، یا چلو یہ جیسا ہے نا کہ چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی تو چلو خیر ہے، ہر چیز پہ یعنی فوری جو کمپرومائز ہمارا ہوتا ہے وہ دین کے اوپر ہوتا ہے، نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، قرآن کی کلاس چھوڑ دی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بغیر کسی بڑی ریزن کے۔ تو ہم اپنے آپ کو خود ہی چیک کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگا کے اپنے آپ کو سخت جان بنا کے اس کے اوپر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں نا، ورنہ تو لوگوں نے کوئی بات کہہ دی تو انسان پیچھے ہٹ جائے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اور یہ کہ یہ جان لیں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ ہم کس طرح کے اعمال کس نیت سے کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی نیت اور اپنی ایفرٹ تو دکھانی ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اور اسی کا حساب ہے، بھلے کامیابی بھی نہ ہو لیکن کم از کم ہماری ایفرٹ تو ہو، چاہے آگے سے کوئی اس کا رسپانس ملے یا نہ ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر ایک کا پتہ ہے، اور یہ بھی کہ کچھ غلط کر کے، کسی پہ ظلم کر کے، کچھ غلط سوچ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہوں وہ بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اور یہ کفار بھی جان لیں گے۔ ابھی ان کو یہ مصیبت ہے نا کہ کیوں نہیں آ جاتا عذاب، کیوں نہیں ہماری پکڑ ہوتی، اور یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ بار 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 ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا انکار مت کرو، جب آئے گی آخرت تو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ وہاں پہ اصل انجام کس کا ہے، کس کا اچھا انجام ہے، کس کا برا انجام ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ہر اس شخص کی اور ہر اس شخص کی بھی جو یا ہر اس کی جو اس کی جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، لستا نہیں ہے، لیسا جس طرح ہوتا ہے نا اسی سے تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، نہیں ہے، نہیں ہو تم مرسلن بھیجے ہوئے، راسین نام سے مرسلن بھیجا ہوا۔ کل آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کفا باللہ کافی ہے اللہ، یہاں پہ بعض بھی جو آپ سمجھ لیں کہ زائدہ ہی ہے، صرف آپ یہ نہیں کہ اللہ کافی ہے، اللہ کفایت کرنا یہ ہوتا ہے کہ پھر اور کسی کی حاجت باقی نہ رہے، کسی چیز کا کفایت کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، شہیدم گواہ، بینی درمیان میرے، نون چھوٹی ہے نی میرے کے لیے، وہ بینکم اور درمیان تم لوگوں کے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ومن اور وہ بھی جو اندہ جس کے پاس ہے علم الکتاب، کتاب کا علم، اس کے بھی دو تین طرح سے مفہوم بنتے ہیں، ومن اندہ علم الکتاب کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ تم لوگ جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو تو بے شک کرتے رہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے اور اس طریقے سے آپ کی تصدیق کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ تم تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو، معاذ اللہ اس پہ تصدیق بھی کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور بہت دیکھیں کتنی بڑی ان کی جسارت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات جو ایک تو اتنی بزرگ و برتر ہستی، اور پھر ایک کیسا وہ نیک کام کر رہے تھے، ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کس طریقے سے ان کو کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو یا ہم تمہیں نہیں مانتے۔
ہے نا. تو یہاں پہ صاف ان کو بتا دیا گیا، ان لوگوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ تم بھلے مجھے جھٹلاتے رہو، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. یعنی اصل گواہی تو اللہ کی ہے. کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو یہ دلیل دیں وہ دلیل دیں، یا ان کو یہ کہا گیا کہ اس دلیل سے سمجھ لو کہ یہ نبی ہے. نہیں، ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اپنی طرف سے اس حق کو واضح کرتے ہیں، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ تو خود ہی واضح چیز ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک ایک حق ہے، کسی نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے تو اس کو خود ہی سمجھ آ جانا ہے کہ یہ واقعی حق کتاب ہے. ویسے اس کو بے شک جھٹلاتا رہے تو کسی کے جھٹلانے سے حق تو ختم نہیں ہو جاتا نا. جیسا وہ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ یک کے بعد دیگرے 3 انبیاء ایک قوم کے پاس بھیجے گئے اور وہ جھٹلاتے تھے، ان کو کہتے تھے تم نبی نہیں ہو. تو ان انبیاء نے بھی آگے سے ان کو یہی کہا تھا نا کہ ہمارے لیے تو اللہ کی گواہی کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں نبی بنا کے بھیجا، یعنی تم بے شک جھٹلاتے رہو. تو لوگوں کے کہنے میں نہیں آنا، لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لوگوں کے کہنے سے کوئی اللہ کا فیصلہ بدل جانا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی عزت مقام مرتبہ یا کوئی ڈیزگنیشن ملی ہے تو وہ بدل جانی ہے؟ نہیں. تو یہ چیز انسان کا یقین بھی پختہ کرتی ہے، توکل بھی مضبوط کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ کا ہی اصل فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اصل کیا کیا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. اب یہ جو بات ہے نا ومن عندہ علم الکتاب، اس کی 3 طرح سے مفہوم ہو سکتے ہیں. اگر تو اس سے کتاب سے مراد لوح محفوظ لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، جس کے پاس کتاب کا علم یعنی لوح محفوظ. لوح محفوظ کا علم تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے نا. اور اگر اس سے مراد کتاب سے مراد تورات انجیل لی جائیں تو اس سے مراد پھر اہل کتاب ہوں گے کہ وہ بھی گواہ ہیں، ان کو بھی پتا ہے ان میں سے جو صحیح لوگ جو واقعی صحیح دین پر تھے، جس طرح جو کچھ اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں نشانیاں بتائی گئی تھیں، ان کو یہ علم تھا کہ ایسے اللہ کے نبی آئیں گے اور اس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہوگی، تو وہ بھی گواہ ہیں. یعنی یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا. یہ ومن عندہ علم الکتاب یعنی جو بھی کوئی اگر ایمان والا جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، اگر قرآن مراد لیا جائے اس الکتاب سے، تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے تینوں طرح کے مفہوم بن سکتے ہیں. ومن عندہ علم الکتاب، اللہ ہی کی ذات دونوں لحاظ سے مراد ہے، اور اس سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی گواہ ہیں. ان سے پوچھ لو جا کے، ان میں سے جو صحیح لوگ ہیں جو دین کو مانے، ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی پڑھے گا کتاب کو، جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا، وہ اللہ کے نبی کو مانے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار جو اگر کوئی کرے گا تو وہ جہالت کی بنا پر ہی کرے گا. جو پڑھ لے گا اس کتاب کو، جس کے پاس اس کا علم آ جائے گا، وہ پھر انکار کر ہی نہیں سکتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، نہ اس کتاب کا. ٹھیک ہے. شروع میں بھی سورت کے ہم نے یہ پڑھا کہ انکار کرنے والوں کے حوالے سے بات تھی، اور اینڈ پہ بھی جو ہے اسی چیز کو یہاں پہ واضح کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ اس صورت میں جو ہے توحید اور رسالت اور آخرت، اس طرح کے جو عقائد ہیں ان پر زیادہ فوکس تھا، اور کمپیریزن کر کر کے بات کی گئی ہے. مان لینے والے، ہدایت پر آ جانے والے اہل ایمان، اور پھر انکار کرنے والے، کفر کی روش اپنانے والے اور آنکھیں بند کرنے والے. تو کبھی ان کو اندھا اور بینا اور عقل والے اور بے عقل، تو مختلف طریقوں سے کمپیریزن کر کر کے ہمیں اس صورت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر مان لو گے تو بدبختوں میں سے ہو جاؤ گے، انکار کرو گے تو بدبختوں میں ہو جاؤ گے. اہل ایمان کا انجام کیا ہوگا، بدبختوں کا انجام کیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت کا بھی بیان، تاکہ انسان جو ہے وہ بالکل بے عمل ہو کے یا بے خوف ہو کے نہ بیٹھ جائے اور غافل ہو کے یہ زندگی نہ گزارے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ کے
مرضی توفیق سے اور اس کے حکم سے اس صورت ہماری مکمل ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی تو جیسا میں نے آپ کو کل میسج کیا تھا کہ ہم اس صورت کے حوالے سے تھوڑا سا ایک ڈسکشن کا سیشن کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی آیت ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا، جس سے آپ نے کچھ اچھا سیکھا، سو موسٹ ویلکم کہ آپ اپنے جو ویوز ہیں وہ ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں ایک بتاؤں گی سورہ آیت نمبر 18 میں جو ہے میرے لیے سب سے زیادہ ڈرنے والی اور سوچنے والی مجھے یہ لگی کہ اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتے ہیں تو بھلائی، اور اگر نہیں مانتے تو قیامت کے دن حسرت کریں گے ہم ساری چیزیں، ہر چیز فدیے میں دے دیں اور ہم اس عذاب سے بچ جائیں. تو بہت ڈرنے والی اور بہت زیادہ سوچنے والی آیت ہے. دوسری آیت جو عام طور پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں 10,000 دوستوں سے تو تعلقات بنا لیتے ہیں، لیکن 2-4 جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان سے نہیں بنا پاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو 1,000 لوگوں سے دوستی کی ہوئی نا وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت آسان ہوتا ہے. لیکن بہت آسان ہوتا ہے نا. ہاں، اصل تو آزمائش ہی بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، والدین کی اولاد اور اولاد کی والدین کے ساتھ ہوتی ہے. جی، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے نا. اور اس میں جو حدیث ہے، حدیث وہ بھی سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ان کو رشتوں کو کاٹے گا انہیں میں کاٹوں گا. جو بہت ہی رونگٹے کھڑے کرنے والی آیت ہے. اللہ خیرن کثیرا. جی آنٹی ناہید، آپ بھی مائک آن کر رہی تھی. جی، بہت اچھی بات کی ڈالا نے، واقعی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. میں ویسے اس پوری صورت کو پڑھ رہی تھی اور اس میں کافی چیزیں بہت زیادہ سبق آموز، جیسے آپ نے رحم مادہ کی بات کی کہ بہت ساری چیزیں اللہ کو، یہ سائنس کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی بہت چیزیں مخفی ہیں جو انسان نہیں بتا کر سکتا. کمپیریزن بہت اچھے ہیں اس میں، اور آپ نے جیسے بڑی اچھی بات ہے وہ پہلے آگے سے سر سید نے بھی کہی تھی کہ وہ قوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدل سکتا جس کو وہ خود نہ بدلے. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ نے اولو اقبال کی خصوصیات بتائی تھی ماشاء اللہ سے، یہ بھی بہت اچھی تھی، بہت سمجھنے والی ہے. لیکن ایک آیت جو مجھے میری سے بڑی یاد ہے، تھوڑا سا مائک پاس کر لیں، تھوڑا سا اونچا بول لیں پلیز. اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ ایک آیت جو مجھے میری اس سے بڑی یادیں بھی وابستہ ہیں. 20 سال پہلے یہ مجھے کسی نے سمجھائی تھی، اللہ جی آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. یہ ویسے تو یہ صورت مجھے بتائی گئی تھی کہ ہر تکلیف، ہر مشکل میں اور ہر وقت جب بھی تمہیں گھبراہٹ ہو، تم جب بھی بے چین ہو اس کو پڑھا کرو. یا سوچیں 20 سال پہلے جب یہ دیکھ کر مفہوم بھی نہیں پتا تھا، میں اس وقت یہ سوچتی تھی کہ یہ شاید مشکل میں پڑھنی چاہیے. یہ بہت اسٹرائکنگ آیت ہے واقعی، کیونکہ انسان جب نہیں جڑا ہوتا، نہیں پتا ہوتا تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان بے چینیوں کی، بے سکونیوں کی. ویری گڈ، شاباش. بالکل، اس کی بڑی یادیں ہیں. دیکھیں ہمیں سب کچھ بھی مل جائے پھر بھی ہمیں بے چینی رہتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو روح ہے نا ہماری، وہ جڑی ہوئی ہے ہمارے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر ذکر نہ ہونا تو وہ بے چین رہے گی، چاہے ہمارے پاس کچھ بھی ہو. میں کہتی ہوں مال، اگر مال زیادہ ہے تو بھی بے چینی ہے، مال کم ہے تو اس کا بھی رونا. جو بھی ہے نا وہ پھر آپ اللہ سے ہی جڑے، اللہ سے اپنی ہر مشکل اپنا اس کو ذکر اللہ سنا، چاہے آپ کی دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، یا جو بھی آپ نے رجوع کرنا، یہ لوٹنا جو ہے نا اللہ کے طرف، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بہت سکون دیتا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی اللہ کی حکمت سمجھ کے اس کو، قرآن کو ان کو سمجھیں گے نا تو آپ کو بہت ہی پتہ چلے گا. یہ تو دنیا بڑی پانی اور بختی ہے، اس کے لیے کیا اتنا رونا اور کیا اتنا، جو ہے اس کو شکر کریں بس اللہ سے جڑے. بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن دوسری بہنیں منتظر چلے سب کو، ہاں جی، سب کو موقع دینا چاہیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی اگر کسی کا مائک آن نہیں ہو رہا نا تو آپ ڈسکنیکٹ کریں اور پھر ری جوائن کریں، پھر ڈسکنیکٹ کریں، ری جوائن کریں. اگر کسی کا مائک آن نہیں ہو رہا، بعد میں مجھے میسیجز آتے ہیں کہ میرا مائک آن نہیں ہو رہا تھا. جی غزل. جی میں نے یہ صلہ رحمی کے بارے میں جو آیت 21 میں پڑھا ہم نے، تو مجھے یہ اس بات آج سے اس صورت سے پتہ چلا کہ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس سے اچھا کریں، ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہمارا تو بہت اچھا وہ مطلب درجے اس میں تو کوئی کمال نہیں، یہ ہے ہی نہیں. صلہ رحمی تو ٹوٹے ہوئے، آپ نے بتایا ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑنا ہے، یہ صلہ رحمی. اور یہ تو بہت مشکل کام ہے، مشکل کام میں سے بہت کم لوگ میرے خیال میں کر پائیں اپنی انا کو مارنا ہم لوگ پڑتا ہے. اچھے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا وہ دعوت کری، ہم بھی دعوت کر لیں، ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے نا.
आपने बताया वेरी ना, गुड, इतना वेरी गुड। हिट किया, मैंने कहा मैंने तो पूरा मतलब पूरा मेरा अल्लाह ने बताया, अल्लाह डेफिनेटली बदल ताला। गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत, ये मुझे बहुत हिट किया इसका मतलब सिले रहमी का। और दूसरी बात, मैंने रात के बारे में बहुत, सूर्य रात, तो मैंने, आपने जब वो बताया ना कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि रात एक फरिश्ते का नाम है जो बिजली को कोड़ा मार के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है ना। तो ये कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। देखो ये फरिश्ता ये करता है रात, अल्लाह ताला ने उसके नाम पे ये सूरत का नाम रख दिया, फरिश्ते के नाम पे। कितनी कितनी कड़क के मायनों में भी आता है और फरिश्ते के मायनों में भी, हदीस से हमें पता है जी। बिल्कुल जाहिर है, आपको मुख्तलिफ किस्म की वो एस्पेक्ट्स नजर आते हैं ना, तो और फिर उलुल अलबाब जी। की खुसूसियात पता चली, वो कितना अच्छा लगा। और और खशियत फिर इंसान अपने एनालिसिस करता है ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस ग्रुप में हूँ। हाँ। एग्जैक्टली। और खशियत क्या पता चली कि अल्लाह से डरना, अल्लाह के उस अल्लाह से डरते, तो हम अल्लाह से डर रहे हैं, ठीक है, हम अच्छे हैं, स्कार्फ भी पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से डरते वो हैं जब बुराई का सामना हो, और उस वक्त अल्लाह से डर के अपना मुंह बंद कर लेना, अपने आप को रोक लेना, पीछे कर लेना, वो अल्लाह से डरना होता है। सब्र कर लेना, सबर हट भी कर जाना, लेना, दूर हो वो जाना। अल्लाह की बिल्कुल फरमाबरदारी भी कर लेना अच्छी और बुरी हालत में, वो होता है, वो अल्लाह से डरना, वो खशियत का मतलब भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हिट किया। चलो जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अगर किसी को इसी चीज को रिपीट करना है, क्योंकि मुझे पता है ये सिला रहमी वाली जो आयत है ये बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी अगर किसी ने इससे कुछ सीख के सिला रहमी की है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी जरूर डिस्कस कर सकते हैं। दैट वुड आल्सो बी अ गुड लेसन फॉर अदर्स। जी आलिया बाजी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? वंस अगेन, अगर किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसका माइक ऑन नहीं हो रहा प्लीज डिस्कनेक्ट करें और रीजॉइन करें। अच्छा, मैं सिला रहमी से ये बात करना चाह रही थी कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मैं अपनी नेचर की बात बताती हूँ जो मैं इससे सीखी हूँ, कि मेरी आदत है कि मुझे कोई भी बुरा भला कहता है या कोई भी मुझे कुछ कहता है, मैं 1-2 दिन मुझे दुख होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद मैं मतलब दिल से निकाल देती हूँ और माफ कर देती हूँ। और इवन कि कोई भी हो, अब पता नहीं है मेरी अच्छाई है, तुम लोग मुझे जो रोना आ रहा है। बहुत अच्छी बात है आपकी कि आपको अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया। ये आम लोगों की बात नहीं है, बहुत कम लोगों में ये होता है इतने बड़े हौसले से। लेकिन मुझे लोग कहते हैं, ये बेवकूफ ये हर किसी को माफ कर देती है और उसको तकलीफ, तो अल्लाह की बातों, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह की बातों पर चलने वाले को लोग बेवकूफी कहते हैं और उनको सब मजाक में उड़ाते हैं। तो अल्लाह के नबियों ने ये सुना, आप समझे कि ये बातें सुनना और इन पे सब्र करना अंबिया की सुन्नत में से है, और ये कोई छोटी बात नहीं है जो आप कर रही हैं। तो भले कोई आपको बेवकूफ करे, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अपनी फैमिली में मेरी अपनी बहन है, अरबीना भी सुन रही होगी, वो भी मेरी बहन है। मेरी एक बहन है जो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। तो आप उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं मिलके? बहुत कोशिश करते हैं हम लोग, सब बात करते हैं, सिर्फ मैं नहीं, सारी बहनें उसको बहुत कोशिश करती है कि हम उससे मिलें, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया है कि मुझसे कोई भी ना मिले, ना मुझसे कोई बात करे। अगर हम उसको ये कहते हैं ना कि आप कुरान पढ़ती हो, आप कुरान में देखो सिला रहमी का कितना अल्लाह ने जिक्र किया हुआ, कितना हो, तो वो कहती है ये मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने, मुझे किसी से बात नहीं। चले, अल्लाह ताला ने आपकी एफर्ट देखी है ना, आप सब बहनें तो एफर्ट्स कर रही हैं, अपनी एफर्ट जारी रखें और दुआ करते रहें उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके दिल को नरम कर दें और उनको हिदायत दे दें। जब भी कभी मौका मिले, ईद वगैरह का मौका है, कोई खुशी का या किसी वक्त, आप उनको मैसेज जरूर करें। सलाम तो उन्होंने अपना घर का एड्रेस तक, फोन नंबर तक हमें कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा गई। अब वो कहती है कि मेरे बच्चे जो है ना मुझे मना करते हैं, अब हमें नहीं पता। तो ये सारी ऐसी लेम एक्सक्यूजेस है ना, बच्चे ये करते हैं, यही तो हम पढ़ते हैं कि आखिरत में तो कोई काम नहीं आना ना। तो ये तो जाहिर है अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उनको खुद इस चीज का एहसास हो कि ये बच्चे भी इससे रोकें तो मैंने अल्लाह की बात से रुकना नहीं है, तो उनके लिए दुआ करें। चले हम सब भी मिलके आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको हिदायत दे। बिल्कुल
آپ دعا کرتی رہیں, اللہ ہدایت من جانب اللہ ہے انشاءاللہ. چلیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھا. جی ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹس کا آپ کو بہت بڑھا کے جزا آپ کو دے. آمین ثم آمین. سب ان کی بہن کے لیے دعا کیجیے گا. جی ہاں جی ہاں جی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عالیہ بچن. جی ہاں جی. اچھا میں مس انڈرسٹوڈ کیا میں نے. آپ صرف اس سورہ کی ورس کی بات کر رہی تھی. میں حالت آپ جنرل بات کر رہی ہو, کوئی بھی سورہ دیٹ انسپائرڈ. جس طرح ہم نے سورۃ یوسف کے اینڈ پہ کیا تھا نا, سو ایوری بڈی لائکڈ اٹ, کہ وہ ایک ڈسکشن تھی, تو مجھے پھر ایک دو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کروا لیا کریں ہر سورت کے اینڈ پہ, تو اٹس گڈ. تو آپ بتائیں کوئی اس سورت سے ریلیٹڈ کوئی اینی تھنگ. ہاں, اس صورت سے مطلب ابھی تو جس طرح صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے وہی ہے کہ جنرلی صلہ رحمی کو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگنور کیا جاتا ہے. نہیں, اس کو یہ سمجھا جاتا ہے نا, صلہ رحمی کا مطلب ہے رحم کا سلوک کرنا کسی سے, رحم کا بدلہ لینا, رحم کا سلوک کرنا نا, اردو کے حساب سے اس کو. اردو کے حساب سے ہاں, مطلب نہیں تو مطلب عام سمجھتے. طور پہ ہم دیکھتے ہیں ڈراموں میں بھی غلط طرح استعمال ہو رہا تھا صلہ رحمی, رحم کا رویہ رکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب اس کا مطلب جب عربی پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ صلہ کا مطلب ہے جوڑنا, رحم کے رشتوں کو رحم جوڑنا. جو ہے وہ یوٹرس سے, رحم جو ہے وہ یوٹرس سے ریلیٹڈ ہے, اور اور مطلب پھر خون کے کتنا رشتوں کو زیادہ جوڑ کے اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا, جو کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے بغیر وجہ کے, اور بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں جیسے یہ رخسانہ نے ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم ٹریپ ہوتا ہے, اور یہ سب سے مشکل ہے, اور یہ بہت ہی مشکل ہے اصل میں واقعی دلوں کے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا. یہ جو رحم کے رشتے ہیں نا ان کو جوڑ کے رکھنا واقعی کیونکہ بہت شیطان مشکل ہے. بہت زیادہ آتا ہے نا. ہاں جی, کئی طرح کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ایون مطلب ابھی بچے ینگ بھی ہوتے ہیں بعض کا, تو ان میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں, اور ڈفرینسز ختم نہیں ہو رہے ہوتے. تو اور جب باہر سے فیملی میں کچھ لوگ ایڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈفرینسز بعض کا بڑی تیزی سے بڑھ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کتنا مشکل ہے, اور یہ اتنی سخت آزمائش ہے نا. اور میں بچوں کو یہی کہتی رہتی ہوں کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے, حدیث ہے کہ جو تم سے کٹے اس سے جڑو, تو ہمیں تو ملنا ہے. لیکن یہ مطلب دس از اسٹوری آف ایوری ہاؤس آئی تھنک, کیونکہ سسرال والے رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں, کہیں وہ کٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی ایک بندہ کٹ جاتا ہے, وہ ملنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ آزمائش رہی تو ہر گھر میں ہے. بالکل. اور اس میں پھر انا بہت آ جاتی ہے نا انسان کے اندر, کہ آپ ایک یا دو دفعہ کوشش کریں گے, اس کے بعد آپ میں انا آ جائے گی کہ ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ, میں تو اتنی دفعہ کوشش کر لی. نہیں, یہ نہیں کرنا. یا آپ دل برا کر کے بیٹھ جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے کہ اپنے معاملے خود درست کرو, پہلے کرو کوشش. جس کو خاص طور پہ زیادہ پتہ ہے اس کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری آتی ہے جس نے پڑھ لی ہے. بالکل. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ہے چیز, جو کہ ایک اور آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اتصبرون. تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ ایک دوسرے کو تمہاری آزمائش ہی بنایا گیا ہے, والدین کے لیے اولاد, اولاد کے لیے والدین. ہاں, بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے, والدین کے لیے اولاد ہے, اولاد کے لیے جب والدین. بہن بھائی آپس میں اس طریقے سے قطع رحمی کر رہے ہوتے تو پھر وہ والدین کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ کیا کریں, کس کا ساتھ دیں, کس کو سمجھائیں. اور آج کل جس طریقے سے اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے نا اپروچ لوگوں کی, تو بس دعا, اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں نا کہ دعا کرتے رہو اور کوشش کرتے رہو. تو اور صبر کوشش کرو, صبر بہت بڑی کوالٹی ہے. جی, صبر کی تو بہت بڑی آزمائش ہے یہ اصل میں نا, جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آزمائش ہے. صبر, ہاں جی, تو بہت سخت صبر کی آزمائش ہے. یہ اللہ ہم سب کو صبر دے اور استقامت دے. بس نیگیٹو نہیں ہونا کسی کے لیے, اور جتنی دفعہ غصہ آئے شیطان کی طرف سے اس غصے کو سمجھ کے اپنے آپ کو پازیٹیو کر لیں. وہ کہہ لیں کہ نہیں, وہ غلط کر رہا ہے, کرتا رہے, میں نے نہیں کرنا. میرا رویہ, کیونکہ میں نے اپنا جواب دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کو, ٹھیک ہے. اور بس روک لے زبان کو, مت جواب دے, مت بحثیں کریں, مت اس کو طول دے بات کو. ٹرائی ٹو فنش اپ. This is how it ends. کوئی ایک ہونا چاہیے نا بیچ میں جس میں صبر ہو, کوئی جس میں سمجھ ہو, اس کو ہو کہ خیر ہے یہ غصہ کرتا ہے کر لے, بولتا ہے بول لے. آپ کو سوری کہنا جو ہے نا اصل میں وہ انا پہ آ رہی ہوتی ہے نا. سوری بول دیں, معذرت کر دیں, خود ہی اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیتے ہیں. اور اگر نہیں بھی کسی کے اتنی سختی ہے جیسے ابھی انہوں نے بتایا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ جزاک اللہ خیر کثیرا. Anybody else? ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, ہاں جی,
میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو صورت ہے ہماری زندگی کی سارے ہی اسپیکٹ کو کور کر رہی ہے. بے شک. تو پہلے تو وہی بات ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اللہ کے ساتھ سے ڈرنا ہے، اس کے احترام کے لیے ڈرنا ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کی ذات سے معرفت حاصل کرنی ہے. باقی جو زندگی کے کہ وہ رشتہ داری جو ہے ان کو جوڑ کے رکھنا اور پروردگار سے ڈرنا ہے، برے وقت اپنا جو اینڈ کا وقت ہے یا برے حساب سے ڈر کے رہنا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں ہم نے خرچ کرنا ہے ظاہر بسیطہ. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو برائیاں ہیں، جب نیک کام کریں گے تمہاری برائیاں اس سے ختم ہوں گی، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، ہم نے اس کو اچھائی کا ہی جواب دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کور ہو رہا ہے، زندگی کے سارے ہی پہلو کور ہو رہے ہیں. پورا خلاصہ ہی آپ نے بیان کر دیا، جزاک اللہ خیرن کثیرا، کہ اس میں بڑے اچھے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سارے جو ہے نا زندگی میں کیا ہمارے ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح سے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب اس میں سمجھا دیا. سب باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. بے سکونی ہے تو سکون کہاں سے ملنا ہے. ہاں بالکل بالکل یہ بات ہے، بالکل بالکل. چلیں جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی ابھی ٹائم ہے، اگر کسی اور نے بھی کچھ کہنا ہے تو. جی اور لوگ بھی آئیں، آسما، آنٹی تفسیر، آنٹی نسرین، آنٹی نفیسہ، فائزہ. فائزہ آپ نے نہیں کبھی کچھ کہا، آپ بھی بتائیں. جسٹ اسپیک اپ وٹ ایور یو ہیو. کوئی ایسی بات نہیں ہے کس کو اس میں کوئی شرمانے کی، یا سب کلاس فیلوز ہیں ایک ہی طرح سے. جی لیکن کوئی نہیں بات کر رہا، میں بات اچھا میں کہنا چاہ رہی تھی. جی جی آنٹی. ہاں میں تو یہ کہ میں خبر سناؤں کہ میں لندن گئی تھی نا، وہاں میں گر گئی اور کافی ایمرجنسی میں جانا پڑا، تو کافی طبیعت میری خراب تھی، مگر نہیں، میں نے کہا نہیں میں اپنی کلاس تو لوں گی. دعا کرو میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ. مگر ایک یہ کہ ہمارا جب تک ہم اپنا آپ کو نہیں چینج کریں گے نا، تو یہ معاشرہ، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہم ہر ایک کی اصلاح نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ہمیں خود اپنا آپ کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے. اگر ہمارے دل میں اس چیز کو ہم محسوس کرنے لگے کہ ہمیں ٹھیک ہونا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، میں مطلب تجربے کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں اپنا آپ کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہے. مگر الحمدللہ میں یہ تفسیر یہ لوگ جانتے کہ ماشاءاللہ میرا اتنا عرصہ ہو گیا اپنی سسرال میں، اپنے یہاں، یہ لوگ سب چچی ہر ایک کو مل کے رکھا ہے، بالکل جوڑ کے رکھا ہے ہم لوگوں نے نا. کبھی بھی یہ فرق نہیں محسوس ہونے دیا کہ یہ سسرال ہے یہ بیکا ہے، کبھی بھی نہیں، الحمدللہ. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک یہ لوگ سب عزت کرتے ہیں میری، اللہ کا کرم. اور ایک یہ کہ میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو کینیڈا آ رہی ہوں بیٹے کے ہاں، انشاءاللہ. اس کے میرے پوتے کی شادی ہے الحمدللہ جولائی میں. جی ہاں. تو یہ لوگ بڑے خوش ہیں، تفسیر انتظار کر رہی ہیں چچی کب آئیں گی چچی. اب اتفاق سے میں گر گئی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لے کر آئے یہاں پہ انشاءاللہ. بس دیکھیں ہمارا جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے نا، تو آپ معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ میں کو آپ ٹھیک کو ایک کریں. قصہ سناؤں. میں یہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، میں گئی، میں نے جا کے کیا دیکھا، اور بڑا دکھ ہوا مجھے اس بات سے کہ خاتون تھی ذرا بہت لوڈ. انہوں نے ان کے جو بھائی تھے جس کی ڈیتھ ہوئی ان کے شوہر کی، ان کو چہرہ نہیں دیکھنے دیا، انہوں نے منع کر دیا. اور میں ایسی ہل گئی ہمارا کہ میں آپ کو بتا، مطلب کوئی لڑائی جھگڑے تھے بہن بھائیوں کے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. اور میں ان سے، میری ہمت نہیں پڑی کہ میں ان سے پوچھوں، کیونکہ وہ خاتون جو ہے نا ماشاءاللہ کافی اسٹرانگ ہے وہ، تو میری ہمت نہیں پڑی کیونکہ یہ ان کے آپس کے. مگر دیکھیں آپ معاف کر دینا، اور ایسے وقت میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی. مطلب موت تو ایسے لرزا دینے والی ہے.
بہت دکھ ہوا مجھے. بس آنٹی وہی بات ہے کہ اتنے دل سخت ہو جاتے ہیں نا, یقین نہیں آتا کہ موت کے وقت بھی کوئی اٹھ کے ایسے کہہ دے کہ شکل نہیں دیکھی. بعض لوگ خود کہہ جاتے ہیں کہ اولاد کے بارے میں کہ میں نے اس کو آگ کر دیا, میری شکل نہ دیکھے آ کے. نہیں, دیکھیے کتنی غلط بات ہوتی ہے. ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں, ہماری ایج ایسی ہے, ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مگر اچھا کہ آنٹی آپ نے یہ واقعہ سنایا ہے, بڑا دکھ ہوا مجھے. اور میں کافی دیر تک, کئی دن تک مجھے نا احساس ہونے لگا, میرا دل دکھا بہت کہ یہ آخری لمحے تھے. اگر دیکھنے دیتی, معاف کر دیتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. کوئی بڑی بات تو یہ معاف کر دینے والی بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ سب کو دعا دے اور دلوں کو نرم کرے. جی نرم کر دیں, نرم کر دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں اللہ کو نہیں پتا, مگر کچھ احکام اس نے دیے ہیں, ہم اگر اس پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ ہمارا قصور ہے. اس نے تو بڑی چھوٹ دی ہے ہم لوگوں کو, مگر نہیں سمجھتے. اگر ہم اپنی دیکھیں, اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں, اپنی قبر کو یاد رکھیں, تو میرا خیال ہے شاید تھوڑے سے سدھر جائیں. ہاں جی, قرآن کا علم حاصل کر لینا تو سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں. انسان بے شک, بے شک, میں تو یہی کہتی ہوں. آپ دیکھیں, آپ یہ سوچیں کہ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, کس لیے بھیجا ہے, اور آپ کو واپس بھی جانا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. بے شک, بے شک. بس میں تو یہ سمجھتی ہوں. چلے, جزاک اللہ خیرن کثیر آنٹی, آپ نے اچھی باتیں کی. اللہ کا نام سب کو توفیق عطا فرمائے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جی, اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ کچھ غزل آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں پر موقبات کا ہم نے آیت نمبر 11 میں پڑھا تھا, تو یہ بڑا اچھا لگا تھا کہ موقبات کا مطلب ہے کہ پہرا دینے والے فرشتے. یہ دوسرے فرشتوں کا اللہ نے اسی رات اسی اس میں فرشتے کا بھی اور ذکر بتا دیا نا کہ پہرا دینے والے فرشتوں کو موقبات کہتے ہیں. اور یہ اللہ کے عذاب سزا یا سزا وارد ہونے کے وقت ہٹ جاتے ہیں انسان کے پاس سے, یا اس کی موت کے وقت سے بھی ہٹ جاتے ہیں. اگر بری موت ہو یا جو, یا تو اس وقت کے وہ ہٹ جاتے ہیں. اللہ کا یہ اللہ کا فضل اور عنایت ہے جو یہ اٹھا لی جاتی ہے برا وقت آنے پر. تو یہ کتنی بڑی بات اللہ نے ہم کو بتا دی جو ہم انسان نہیں دیکھ پاتے, ہم کو پتہ نہیں ہوتا. تو بہت اچھا لگا یہ بات جان کے. انشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی بس ختم کر دیں ایک بات تو. جی آنٹی جی, ہمارے ایک بات میں ابھی یہ صلہ رحمی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور سسٹر نفیسہ نے جو بات ابھی کی, باقی بڑی اچھی بات تھی. لیکن یہ بہت زیادہ کامنلی میں دیکھ رہی ہوں بہن بھائیوں میں بھی اتنا فرق آ چکا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے سامنے کئی مثالیاں ہے, لیکن یہ وہی بات ہے کہ اپنی کوشش اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کسی کو نہیں بدل سکتے. اور یہ جو آپ نے آخر میں یہ ابھی ہم نے پڑھا نا, یعلم ما تکسب کل نفس, کلو نفس, بالکل یہ یاد رکھ لیں. تو بس اللہ ہماری کوشش اور ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے, اور بالکل نیک اعمال ہیں تو وہ بھی جانتا ہے, برے اعمال ہیں تو وہ بھی جانتا ہے. جس نے جو کیا ہے نا اللہ جانتا. بس یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ تو کم از کم یہ عہد کریں, اور کہ ہم اپنی جگہ پہ یہ دیکھیں, اپنے آپ کو اپنے انالیسس کریں کہ کہیں میرے سے تو کوئی قطع رحمی تو نہیں ہوئی, کہیں میرے سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, کیا کوئی صلہ رحمی کی کوشش ہے. اور اس میں ایک چیز میں اور بھی کہنا چاہوں گی کہ چلیں الحمدللہ اگر آپ کے رشتے اچھے ہیں آپس میں, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی فیملی میں ایسا ہے, آپ کے ارد گرد کے قطع رحمی ہوئی بھی ہے, تو اس میں آپ بھی اپنی ایفرٹ ڈالنے کی کوشش کریں, ان کو سمجھانے کی, ان کو ملانے کی. اور اس میں تو یہاں تک ہے کہ آپ اگر کوئی توریہ سے بھی کام لے لیں کسی کے پاس جا کے کہ اس نے تو تمہارے بارے میں اچھی بات کہی, اور دوسرے کو بھی یہ کہیں, اور ان کو بلا لیں ایک جگہ پہ, ان کو اکٹھا کر لیں, وہاں پہ آپ ان کو سمجھا لیں. یا اگر آپ میں سے کوئی ایک ایفرٹ کر سکے نا کہ چلیں ہم آپ کی صلح کرا دیتے, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بعض دفعہ وہ چاہ بھی رہے ہوتے ہیں, بیچ میں کوئی کنیکشن, کوئی لنک نہیں بن رہا ہوتا. اگر آپ وہ لنک بن جائے نا کچھ کسی ایسے رحمی رشتوں کے درمیان, تو اس کا بھی بہت بڑا ریوارڈ ہے ہمارے دین میں, بہت ثواب کا کام ہے اصلاح کرانا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسا چل رہا ہے لوگوں کے درمیان, تو ان کے درمیان وہ لنک بھی بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ
کہ اپنی رشتہ دار نہیں بھی ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی فیملی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، تو آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں ان کو اس طریقے سے آیات اور حدیث کا حوالہ دے کے کسی ایک کے پاس جائیں، دوسرے کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں. دیٹ از آلسو ویری ریوارڈنگ. اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. چلے میرے خیال میں سب نے بتا دیا. چلے جی ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی سمر ویکیشنز ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے باذن اللہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.